سوال تجزیہ کاروں سے یہ ہے کہ کیا یہ جو آبجیکشن اٹھائی گئی ہے کیا سرکاری فرائض کے اوپر سرکاری عہدیداروں کو سول ایوارڈ سے نوازنا درست ہے شہزاد؟ علینا مجھے نہیں پتا اس میں کوئی قانونی قدغن ہے، رکاوٹ ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو سول ایوارڈ نہیں مل سکتا. آئی ڈونٹ نو، اور مجھے نہیں لگتا کہ شاید اس پہ کوئی قانونی بندش ہوگی. جہاں تک بات ہے کہ ان کو دینا چاہیے، دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے، سرکاری جو بھی ملازمین ہیں ان کا کام تو یہ ہے کہ they have to serve the people، لیکن اگر کسی نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کی ہے تو مجھے تو کوئی اس میں اعتراض نہیں اگر ان کو کوئی ایوارڈ دے دیا جائے، سول ایوارڈ اپریشیٹ کرنا چاہیے اگر کوئی اچھا کام کرے، لیکن وہ کام واقعی کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ کام ہو. یہ نہ ہو کہ ان کا جو روزمرہ کا کام ہے، جو پیشہ ورانہ کام ہے ان کا، اس پہ ان کو ایوارڈ دیا جا رہا ہو. لیکن یہاں بدقسمتی سے جو ایوارڈ دیے جاتے ہیں وہ میرٹ پہ نہیں ہوتے، وہ آپ کی پسند ناپسند، آپ کی سیاسی وابستگی پہ ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کئی لوگ یہ ایوارڈز لینے سے انکار بھی کر دیتے ہیں. تو مجھے تو اور جو لیتے ہیں ایسا نہیں کہ سب وہ ڈیزرو نہیں کرتے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس کی حکومت ہوتی ہے، جو بھی جوری ہوتی ہے جو ان کو سلیکٹ کرتی ہے، میرے خیال سے ان کا ایک باعث اس میں ضرور ہوتا ہے. تو وہ سلیکٹ کرتے ہیں اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پر، اور اوبویسلی جو سیاسی وابستگی ہے اس کی بنیاد پر. بہت سارے لوگ جن کو ملتا ہے وہ میرٹ پہ بھی ملتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس کو ملا ہے وہ میرٹ پہ نہیں ملا ہے، بٹ میرے خیال سے ہم نے اس کی جو ایک اس کی نیش ہونی چاہیے تھی کہ یار واقعی کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ کام کیا ہو آپ نے، تو آپ کو ستارہ امتیاز، ستارہ اعلاج، جو بھی دوسرے ایوارڈ ہیں وہ ملنے چاہیے، تمغہ امتیاز. لیکن ہم نے میرے خیال سے اس کی وہ جو ایک افادیت تھی، جو اس کی ایک ویلیو تھی، میرے خیال سے ویلیو جو تھی اس کی، وہ ہم نے اس کو کافی ہم نے کم کیا ہے. بھٹی صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر دو مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں. ایک یہ کہ کوئی بھی شخص ہو، خاص کر سرکاری عہدیداران، ان کی ڈیوٹی میں شامل کام ہوتے ہیں، اور اگر وہ ڈیوٹی کے اوپر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کو ایکسٹراڈنری نہیں تصور کرنا چاہیے، اس کے اوپر کوئی انعام نہیں بنتے ڈیورنگ ڈیوٹی. لیکن اگر دوسری رائے یہ آ رہی ہے کہ اگر کوئی واقعی میں بڑا ایکسٹراڈنری کام ہے یا ایسی کوئی بات ہے جس کے اوپر نوازا جانا چاہیے، تو کوئی قباحت نہیں ہے ایوارڈ دینے کے اندر. اچھا جی، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. اچھا بھٹی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ایسا معلوم ہوا تو شاید رابطہ منقطع ہوا. بھٹی صاحب سن سکتے ہیں آپ ہمیں؟ جی میڈم شیخ. جی بھٹی صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ دو آراء پائی جا رہی ہیں اور پھر اس کے اوپر آبجیکشن بھی اٹھائی گئی ہے. آپ کے خیال میں سرکاری عہدیداروں کو سرکاری فرائض پر دینا چاہیے سول ایوارڈ یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے میڈم شیخ کہ کن کن کو ایوارڈز ملے ہیں اس پہ بعد میں آتے ہیں، لیکن میرے خیال میں بالکل نہیں دینے چاہیے سرکاری ملازمین کو اور وزیروں کو ایوارڈز. اگر کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ کام کیا ہے تو وہ اسی کام کے لیے تو آئے تھے، اور یہی کام تو انہوں نے کرنا تھا، اور اسی کام کی وہ تنخواہ لیتے ہیں، پروٹوکول لیتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں، پیٹرول لیتے ہیں، بجلی کی سہولت ہے، اور اسی کام کے لیے ان کو ایک دفتر ملا ہوا، اسی کام کی ان کی عزت کی جاتی ہے، اور اسی کام کے لیے ان کے آگے لوگ رولتے ہیں اور ان کے دفتر میں ان کو سلامیاں دیتے ہیں. تو کیا آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس؟ کیوں بھائی، آپ نے یہی کام کرنا تھا، آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں کوئی بہت ہی کوئی ایکسٹرا آرڈنری اپنی جاب سے ہٹ کے آپ نے کوئی ملک کے لیے بہت بڑا کام کر دیا ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، مثال نہیں ملتی، تو بالکل ٹھیک ہے، آپ اس کو کہیں کہ یہ ایسا کبھی کسی نے نہیں کیا، اس کو ایوارڈ دینا چاہیے، پہلی بات. لیکن اب تو اس ملک میں صحافیوں کو بھی ایوارڈ ملتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ کیسے صحافی ہیں جو حکومتوں سے ایوارڈ لیتے ہیں، اور کیسی حکومتیں ہیں جو صحافیوں کو ایوارڈ دیتی ہیں. صحافی کا کیا کام حکومت سے ایوارڈ لینا؟ صحافی کا کیا کام؟ پوری دنیا میں صحافیوں کو ایوارڈ ملتے ہیں اور حکومتوں سے ہی ملتے ہیں. جی میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، نہیں لینا چاہیے، پوری دنیا میں نہیں لینا چاہیے. وہ جو دوسرے ایوارڈز ہوتے ہیں جو باڈیز دیتی ہیں، کوئی اگر تنظیم دیتی ہے یا کوئی کسی اچیومنٹ پہ، وہ ایک علیحدہ ہے. یہاں دیکھیں ایوارڈز. اب ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات، گزشتہ 4 سالوں میں جتنی بے توقیری قومی اور ملکی ایوارڈز کی ہوئی ہے 75 سالوں میں نہیں ہوئی. اب تو جس کو ایوارڈ دیتے، اور یہ میں شہزاد اقبال صاحب کے ساتھ ہوں کہ بہت سارے ایسے ہیں جو میرٹ پہ ملے ہوں گے، جو ڈیزرو کرتے ہوں گے، یا جن کو ملنا چاہیے، لیکن اکثریت کے ساتھ اب مبارکباد دینے کے بجائے اظہار تعزیت کرنے کو دل کرتا ہے کہ ان کے ساتھ اظہار تعزیت کی جائے گی کہ ان کو اب، یعنی آصف علی زرداری صاحب جہاں ایوان صدر میں کھڑے ہوں گے اور وہ ایوارڈ دے رہے ہوں گے، اور یہ حکومت دے رہی ہوگی، اور دے کس کو رہی ہوگی کہ ڈی سی اسلام آباد صاحب کو ایوارڈ ملا، ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ توہین عدالت میں سزا دے چکا. ایک ڈی جی ایف آئی اے تھے، ان کو ایوارڈ ملا.
ان کو حکومت نے بری پرفارمنس پہ ہٹا بھی دیا. ایک زرعی سائنسدان تھے, ان کو ایوارڈ ملا, ان کو نوکریاں زیادہ دینے پر ہتھ کڑی بھی لگی. اور انور مجید صاحب کو ایوارڈ دیا صدر زرداری صاحب نے اپنے دوست کو, وہ اومنی گروپ جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کے سب مین کردار تھے اس وقت. ڈاکٹر عاصم حسین کو ایوارڈ دیا ہے. ڈاکٹر عاصم حسین کا کیا کردار تھا, نیب کے ملزم تھے وہ. علماء میں طاہر اشرفی صاحب کو ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. اور اب نیچے آ جائیے, چیئرمین ایف بی آر, کیا ہمارے ایف بی آر کی پرفارمنس ہے؟ کبھی کوئی ہمیں یہ بھی تو بتائے کہ چیئرمین ایف بی آر کو ایوارڈ مل گیا راشد لنگڑیال صاحب کو. سیکٹری فائنانس اور سیکٹری کامرس کیا ایوارڈ, اور اورنگزیب صاحب کو ایوارڈ ملا, یعنی سیکٹری فائنانس کو بھی اور وزیر خزانہ کو بھی. ملکی معیشت کا بھٹا بیٹھ چکا ہے, وزیر خزانہ کو بھی ایوارڈ دو, سیکٹری فائنانس کو بھی. کامرس تجارت ہماری کہاں چلی گئی ہے کہ سیکٹری کامرس کو بھی, یعنی فیڈرل سیکٹری کامرس کو بھی ایوارڈ ملنا چاہیے. اور پھر نواز شریف صاحب کے سمدھی اسحاق ڈار صاحب, 2 عہدے بھی دیے ہوئے ہیں, اب ایوارڈ بھی دے دیا ہے. اور آگے آ جائیں محسن نقوی صاحب, محسن نقوی صاحب کو ایوارڈ ملا ہے. اب مجھے بتائیں, نشان پاکستان, نشان امتیاز ہے غالباً جو محسن نقوی صاحب کو ملا ہے. بحیثیت وزیر داخلہ سوا ستیہ ناز پرفارمنس, بحیثیت چیئرمین پی سی بی سوا ستیہ ناز پرفارمنس, آپ نے ایوارڈ اٹھا کے دے دیا. آج چیمہ صاحب کو نامعلوم خدمات پر ایوارڈ دیا گیا ہے. آج چیمہ صاحب نے کبھی کوئی پریس کانفرنس کی ہو کہ میں نے یہ کیا ہے, کبھی کوئی ہمارے سامنے بات آئی ہو. اور آج چیمہ صاحب وہ اس ملک کے سپوت ہیں جو پہلی شہباز حکومت میں بھی وزیر تھے, غالباً نگران حکومت میں بھی وزیر تھے, اور اب بھی وزیر ہیٹرک. تو مطلب آپ ایوارڈ کیا کر رہے ہیں آپ اس ملک کے ساتھ؟ اس خاتون کی مہربانی بیسیکلی وقت گرا دیا آپ نے ایوارڈز کی, چاہے سرکاری عہدیداران کو ہو یا نہ ہو جنرلی. بھٹی صاحب ذہن میں تو میرے سوال آ رہا تھا, بھٹی صاحب آپ کو ایوارڈ نہیں ملا اس دفعہ, آپ خائف ہیں؟ میڈم شیخ اللہ نہ کرے کہ مجھے کوئی ایوارڈ دے, اور اللہ نہ کرے کہ میں کوئی ایوارڈ لوں. میرا کام ہی نہیں ایوارڈ لینا دینا. بھٹی صاحب, یہ سیاسی ہماری جو پہیا ہے نا, یہ بڑی جلدی گھومتا ہے. یہ نہ ہو کل کو کوئی حکومت آئے, آپ کو ایوارڈ دے, آپ وہاں پہ لینے پہنچ جائیں. ادھر رکیے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ مجھے عمران خان دور میں آفر کی گئی ہوگی؟ ہم نے کبھی بات کی یا کبھی بات ہوئی ہوگی؟ آپ کو کی گئی تھی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہوگی؟ نہیں, میں پوچھ رہی ہوں بھٹی صاحب, مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں. آپ کو کی گئی تھی؟ یعنی کیا عمران خان دور میں کسی نے نہیں کہا ہوگا کہ آپ کہیں ایڈوائزر لگ جائیں یا کہیں کچھ آپ عہدہ لے لیں؟ کسی نے نہیں کہا ہوگا. تو میرے ایڈوائزر لگوں یا عہدے لوں یا ایوارڈ لوں, حکومت کا پہیا گھومے گا تو مجھے ایوارڈ ملے گا. کیوں بھائی؟ سر نہیں, ہم تو شک کرتے ہی نہیں ہیں آپ کے کیریکٹر کے اوپر, لیکن یہ بتائیں نا, آپ کو کون سی ایڈوائزری اور ایوارڈ کے لیے کس سن میں آپ کو کہا گیا تھا کہ نامینیشن بھیج رہے تھے؟ نہیں میڈم شیخ, پوچھا گیا تھا عمران خان دور میں نے کہا نہیں لینا. باقاعدہ نامینیٹ کیا گیا تھا, کیا ہوا تھا اور کس سن کی بات ہے سر؟ یہ قبل از مسیح جب عمران خان صاحب اقتدار میں ہوتے تھے, غالباً 3 مسیح کی بات ہے. سر ہم بھی تو, قبل از مسیح, میں تو اس لیے کیوریوسٹی سے پوچھ رہی ہوں, ہم بھی پھر سب کو بریگ کر سکے نا. بہت جلدی بھول گئی ہیں واقعی, یہ 4 سال بڑے عذاب بن کے اترے ہیں, واقعی بندہ بھول جاتا ہے. سر ہم بھی تو سب کو بتائے نا کہ ہمارے ساتھ تمغہ امتیاز کے نومینی ارشاد بھٹی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اگلے دن مجھے آپ ٹینشن نہ لیں, آگے سے بریکٹس میں آپ کے ساتھ تمغہ امتیاز بھی لکھا جائے گا. عہدے کی بھی آفر کی گئی تھی, ایوارڈ کی بھی آفر کی گئی تھی. مہربانی ان کی جنہوں نے کی تھی, اور موجود ہیں وہ کبھی اگر آپ کہیں, لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرا یہ کام نہیں ہے. That is very big of you بھٹی صاحب, that is very big of you. اچھا فقط درانی صاحب منع کر دیا تو بزدار صاحب کو رکھ لیا پھر. نو کامنٹس. بہتر تھا ویسے. نو کامنٹس. بھٹی صاحب سیدھا وزیر اعظم لگیں گے کسی صوبے کے. مجھے شک ہے بھٹی صاحب کسی صوبے کے ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ لگیں گے. اچھا سوری, لیٹس ہم تھوڑا سا ڈائیورٹ کر گئے, لیٹس گو کم بیک ٹو دا ٹاپک. فخر درانی صاحب, سر آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ ایک تو چلیں جس کو بھی نامینیٹ کیا گیا, ہم شخصیات کے اوپر نہیں جاتے, لیکن ایز اے پرنسپل کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سرکاری عہدیداروں کو حاضر سروس کو نہیں دینا چاہیے ایوارڈ؟
बहुत शुक्रिया अलीना। जहां तक बात ये आपके क्वेश्चन की है तो मेरा ख्याल है कि जो रूटीन की, जिस तरह शहजाद साहब भी बात कर रहे थे, बाकी भी, कि रूटीन की अगर कोई अपनी जो ऑफिशियल ड्यूटीज सर अंजाम दे रहे हैं तो उनका कोई अवार्ड बनता नहीं है। और ये भी कि ग्रेड 21 और 22 वालों को क्या वो बाकियों से ज्यादा काम करते हैं, कि हम देखते हैं नॉर्मली सेक्रेटरीज लेवल के ऊपर अवार्ड्स जो है वो ज्यादा दिए जाते हैं, जबकि छोटे ऑफिशियल्स जो होते हैं वो भी अपना काम कर रहे होते हैं अगर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से। जहां तक बात है ये आइन और कानून के तहत, तो ये आर्टिकल 259 जो है वो बड़ा क्लियर है उसमें कि आप जो पब्लिक सर्विस में डिस्टिंक्शन जिसने वो की हो तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। अब जो पब्लिक सर्विस की जो एक उसकी फिर डेफिनेशन पे चले जाए तो वो एक बड़ी ब्रॉडर जो है वो उसकी टर्म आ जाती है जिसमें ये सारा वो कवर किया जाता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये प्रेसिडेंट के पास कोई एब्सोल्यूट पावर्स नहीं है ये अवार्ड देने के हवाले से। उसके लिए कमेटी, उसके लिए स्क्रूटनी की जाती है। लेकिन नॉर्मली होता यही है कि हुकूमतें अपने मनपसंद लोगों को नॉमिनेट करती हैं अवार्ड के लिए। और उसकी एक प्राइम एग्जांपल अभी भट्टी साहब ने अपनी बताई उन्होंने कि इमरान खान के दौर में उन्हें भी ऑफर किया गया या पूछा गया अवार्ड के हवाले से। तो ये हुकूमतें जो है वो अपने मनपसंद लोगों को इस तरह की जो है अवार्ड्स नवाजते हैं। बाकी तो मैं भट्टी साहब की तमाम बातों से मुत्तफिक हूं। लेकिन एक चीज जो है वो भट्टी साहब फैक्चुअली जो है वो आधा सच कह गए हैं, आधा उन्होंने सच जो है वो बयान नहीं किया। वो कह रहे हैं कि पिछले 4 सालों से अवार्ड्स की जो है वो लूट सेल लगी हुई है। अवार्ड्स के हवाले से अगर आप देखें तो 2018 से पहले तक जो है वो नॉर्मली होता ये था कि प्रैक्टिस जो थी वो 70 to 76 अवार्ड्स जो है वो एनुअली वो जो है वो दिए जाते थे और वो मुख्तलिफ जो कैटेगरीज थी। लेकिन उसके बाद 2018 के बाद जो है ये पॉलिसी रिवाइज हुई जनाब इमरान खान के दौरे हुकूमत में। उसके बाद ये जो तादाद थी अवार्ड्स की वो बढ़ना शुरू हुई और अब जो है अल्टीमेटली ये 350 जो है वो क्रॉस कर गई है। तो ये 4 सालों से लूट सेल नहीं शुरू हुई, ये लूट सेल इमरान खान साहब ने इसको शुरू किया था। और ये जो उन्होंने ये रिवायत भी उन्होंने ही अपने मनपसंद लोगों को अवार्ड्स देने के हवाले से इसका आगाज किया था और उसके बाद अब ये जो रिवायत है ये चली आ रही है। बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। मैं भट्टी साहब को कमेंट किए बगैर अगर आगे बढ़ जाऊं तो मुझे भी एक कमेंट करना है। शहजाद एक सेकंड रुक जाइएगा पहले। भट्टी साहब कुछ कहना चाहते हैं? भट्टी साहब, वरना आई थिंक फखर की अपनी राय के ऊपर इसको समेट देते हैं मेरा ख्याल में। क्या नहीं मैडम शेख, चूंकि पर्सनल मुझ पे उन्होंने बात की है तो मैं इस पे जवाब नहीं देना चाहता। कोई बात नहीं, इट्स ओके। बात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि तमाम हुकूमतें जो हैं वो अपने मनपसंद लोगों को अवार्ड्स के लिए पूछती हैं और उसकी जो एक एग्जांपल भट्टी साहब ने खुद बता दिया, मैंने तो ये नहीं कहा। ये मौजूदा हुकूमत है वो भी अपने मनपसंद, मुझे कभी किसी ने ना मैं इस काबिल हूं, मैं तो अभी भी एक जूनियर जो है वो सहाफी हूं तो मैं इस काबिल ही नहीं हूं। जहां तक बात वही मैं बात एक आपको किसी ने नहीं पूछा, आपने वो फैसल वावड़ा वाली बड़ी जबरदस्त स्टोरी, फिर पनामा के लिए आपने इतना काम किया तो किसी ने आपसे नहीं पूछा या नहीं वो हम शायद वो अवार्ड्स वाली जो कैटेगरी है उसमें आते नहीं है और ना ही कभी कोई इस तरह की अल्लाह करे कि ऐसी कोई हमने ऐसे अवार्ड्स को एक तोहमत बना दी, ऐसा कुछ है नहीं, पूछा जा सकता है, कोई मसला नहीं है। यही वजह है कि ये मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने डिग्रेड किया है वही पर्सनल जो पसंद और नापसंद की वजह से ही हुकूमतों ने ये अवार्ड को डिग्रेड। शहजाद प्लीज मुख्तसर रखिएगा, महमल का मैंने पॉइंट जी सहाफियों को अवार्ड लेना मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही देखभाल के करना चाहिए, क्योंकि क्या इस मुल्क में वाकई कोई हुकूमत जो कि नॉमिनेट करेगी वो उन सहाफियों को करेगी जो वो समझते हैं कि इंडिपेंडेंट है या इवन क्रिटिकल है उनके ऊपर? तो मुझे तो नहीं लगता कोई इतनी आजाद जूरी बनती है। इसलिए अगर आप लेंगे तो कहीं ना कहीं आप कंट्रोवर्शियल जरूर होंगे। अभी आपने देखा रिसेंटली व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट अवार्ड जो थे उसमें डोनाल्ड ट्रम्प साहब की शक्ल क्या बन गई थी, क्योंकि जो भी सहाफी आ रहा था वो बड़ा क्रिटिकल ट्रम्प ने तो अपनी तकरीर के अंदर बड़ी तनकीद भी की वो उस खातून सहाफी के ऊपर जिसके ऊपर वो अक्सर बिल्कुल, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन वगैरह जिन्होंने सारे उनको जो है एक्सपोज किया, उनकी चीजों को लीक किया, मंजर आम पर लेकर आए और डोनाल्ड ट्रम्प बड़े क्रिटिकल थे, उनको अवार्ड मिला और डोनाल्ड ट्रम्प उनको अवार्ड दे रहे थे। आई मीन इमेजिन, ये अगर इस तरीके से हमारे इतने इंडिपेंडेंट हो सकते हैं अवार्ड तो फिर सहाफियों को जरूर लेना चाहिए। और अदरवाइज तो यहाँ पे हमने यही देखा है कि जिसकी हुकूमत होती है वो कोशिश करता है कि उन सहाफियों को अवार्ड दे, ज्यादातर उन सहाफियों को दे जो उनको लगता है कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल वॉइसेस नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा हामी है उनके,
लेकिन उनको जो क्रिटिसिज्म उनको लगता है कि इतना नहीं करते उनके ऊपर, वरना मुझे नहीं लगता हमारी किसी हुकूमत बल्कि इससे बढ़कर अमेरिका में जो अवार्ड मिला सहाफियों को, वो उस सहाफी को मिला जिसकी ट्रंप ने ट्वीट कर दी थी वो एड्रेस कर कर, उसके बाद उसको हरासानी का सामना करना पड़ा था। तो उसको जुर्रत में जिस तरह से उसने पूरा का पूरा मामला उठाया उसके ऊपर मिला ट्रंप के सामने, और ट्रंप ने वो अवार्ड हैंड ओवर किया।